السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره۔ انسان کی زندگی بڑی محدود اور مختصر ہے۔ اس زندگی کے خاتمے کے بعد جن مراحل سے انسان گزرتا ہے وہ دراصل بڑے کٹھن اور بڑے ہیبتناک مراحل ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مراحل سے واسطہ پڑھنے سے پہلے ان کی تیاری کا ہمیں حکم دیا ہے اور ان کو یاد رکھنے کا بار بار ہمیں پیغام سنایا ہے۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ عمل کرتا تھا اور جو کر سکتا تھا اب وہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ مزید اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں خود کر کے شامل کرنا اور اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا اب مزید اس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ اب جو بھی اس کے معاملات ہیں اس میں وہ دوسروں کا محتاج ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے نکلا اپنے پاؤں سے ہے، واپس لوٹتا وہ اپنے پاؤں سے نہیں بلکہ لوگوں کے کندھوں پر۔ اگر اس نے کپڑے خود اپنی مرضی سے پہنے ہیں، اس کے بٹن اپنے مرضی سے بند کیے ہیں، اب اس کے وہ کپڑے وہ خود نہیں اتار سکتا، وہ اپنے بٹن خود نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح اگر اس نے اپنے جسم کے ساتھ کسی زیور کو لگایا ہے، کوئی انگوٹھی پہنی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ دوسرے اس سے اتاریں گے۔ یہ انسان کی اتنی بڑی بے بسی ہے۔ لیکن جو زندہ اور موجودہ لوگ ہوتے ہیں، شریعت نے ان کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سن چکے تھے، جن میں میت کو غسل دینا اور اس کی اگر فوت کی خبر آپ کو پہنچے، جس کے مرنے پر آپ کو دکھ اور غم ہو، تو اس پر صبر کرنا اور غم اور مصیبت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی تلقین کی ہے اور قرآن نے بھی اس دعا کا ذکر کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھنا۔ مزید کچھ کام ہے جو کے عزیز اور قارب کے ذمے اور اس کے دیگر پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کے ذمے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی تدفین کا سلسلہ اس میں جلدی کی جائے۔ اسرعوا بالجنازہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنازے میں جلدی کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنازہ جلدی پڑھو، بلکہ جنازہ کہتے ہیں میت کو، اس کی لاش کو لے جانے میں اور اس کی تیاری میں زیادہ انتظار نہ کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے عزیز اور قارب کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے کے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ ان پر کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں؟ اگر قرضہ نہ ہوتا یا قرضہ ہوتا لیکن اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہوتا جس سے قرضہ پورا ہو جاتا، آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کر لیتے، نماز جنازہ پڑھا لیتے۔ ایک میت کو لایا گیا، اس کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ ہے؟ فرمایا گیا ہاں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ 2 یا 3 دینار ذمے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی وراثت میں سے کچھ اتنا ہے جس سے یہ 2 دینار یا 3 دینار ادا کیا جائے؟ بتایا گیا کہ نہیں۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھا، خود نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس دوران ایک صحابی موجود تھے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھائیے، اس کے 2 دینار میرے ذمے ہیں، اس کا قرضہ میں اتار دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو ایک تو اپنے فوت شدگان کے بارے میں یہ بہت بڑی فکر ہونی چاہیے کہ اس پر کسی کا کوئی حق باقی تو نہیں، اگر ہے تو وہ حق ادا کیا جائے، اس کو اتارا جائے، اس کو اس حق سے بری ذمہ کر دیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے اس کے کندھوں پر کسی کا بوجھ نہ ہو، اس کے گردن میں کسی کا حق باقی نہ ہو۔ اس کے متعلق پوچھا جائے، قرضہ ہے تو ادا کیا جائے، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی دکھ پہنچایا ہے، اس سے معافی کروائی جائے۔ اور ویسے تو انسان کو اپنی زندگی میں یہ کھاتے کلیئر کر دینے چاہیے، لیکن بسا اوقات موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا، دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ادا کر لوں گا، قرضہ اتار دوں گا، حقوق ادا کر لوں گا، لیکن ادا کیے بغیر انسان بسا اوقات چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ذمہ داری اس کے عزیز اور اقارب کی بنتی ہے، اس کے رشتہ داروں کی بنتی ہے، جو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، ان کی بنتی ہے کہ وہ اس میت کے اوپر جن کا کوئی حق ہو تو اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے تکفین کے حوالے سے، کفن پہنانا۔ اور اگر انسان کسی مردے کو کفن پہنا دیتا ہے، کفن کا انتظام کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کے بہترین ریشم کا کپڑا اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح قبر کی کھدائی یا قبر کے لیے جگہ فراہم کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں سے جگہ عطا فرماتا ہے اپنے بندے کو۔ تو اس کار خیر میں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو لاوارث ہوتے ہیں یا اس کے ورثاء کمزور اور بے بس ہوتے ہیں، کفن کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس قبر کی گنجائش نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تدفین اور تکفین میں، کفن دینے میں، قبر کے لیے جگہ دینے میں، قبر کی گدائی میں، اس کے اخراجات برداشت کرنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اپنے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں مقام اور جگہ بنانے کی بات ہے، اور جنت کے لباس کا حصول ہے جو ہم دنیا میں کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنازے میں تاخیر نہ ہو، لیکن جنازہ یہ مسلمان کا ایسا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان 6 حقوق میں سے فرمایا اذا مات فاتبعہ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چلیں، اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور جنازے میں شرکت کرنا صرف میت کے لیے نہیں، جنازہ پڑھنے والے کے لیے بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ لیکن جنازہ آخر ہے کیا چیز؟ ہمارے ہاں انتہائی افسوس کی بات ہے، بسا اوقات انسان بڑا لمبا سفر کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کر کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جنازے کی نماز شروع ہوئی یا ختم ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں جی صفیں بن گئی، صفیں بنا لو۔ ابھی اسی سلسلے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ امام سلام پھیر لیتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، جنازہ
یہ کسی مسلمان کی سفارش ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو. کتنے اخلاص سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح ابی عوانہ کے اندر حدیث ہے، جنازہ پڑھاتے ہیں. ایک صحابی عوف بن مالک اس صحابی کا نام ہے، وہ جنازے میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ یاد کر لیے. فسمعت من دعائه، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح ابی عوانہ کے الفاظ ہیں فوعیت من دعائه، میں نے وہ دعا کے الفاظ یاد کر لیے. الفاظ سنے کیسے جاتے ہیں؟ جب پڑھنے والا آواز سے پڑھ رہا ہو. اور یاد کیسے کیے جاتے ہیں؟ جب سکون سے اور آرام سے پڑھے جاتے ہو. کہتے ہیں وہ الفاظ میں نے یاد کر لیے. کیا الفاظ تھے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، اس سے درگزر کر لے، اس کو عافیت میں رکھے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اس کی اچھی ضیافت کر لے، اچھی مہمان نوازی کر لے، اور اس کا ٹھکانہ، اس کی قبر، اس کو کشادہ کر دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اس کو پانی، برف، ہولوں سے دھو لے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو بیل اور کچیل سے صاف کیا ہے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اے اللہ اس کے دنیا کے گھر سے آخرت کا گھر بہتر کر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اس کے گھر بار کے لوگوں سے اس کے وہاں کے پڑوس اور گھر بار کے لوگ اچھے کر دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اس کی دنیا کی جو جوڑی تھی اس سے وہاں کی جوڑی اچھی کر دے. وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے آزمائش سے بچا لے. وَعَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ صحابی کہتے ہیں عوف بن مالک کہ یہ دعا جب میں نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے، کہتے فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ، میں زندہ ہو کر بھی میں نے یہ تمنا کر لی، یہ آرزو کر لی کہ کاش اس مردے کی جگہ میری لاش ہوتی، آج میں آگے پڑا ہوتا اور میری نماز جنازہ پڑھائی جاتی، یہ دعا میرے نصیب میں آ جاتی. اتنی پیاری دعا کہ زندہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں مرا ہوا ہوتا اور یہ دعا میرے نصیب میں آ جاتی. اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جنازے میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میت کا ایک بڑا اہم حق ہے جس سے ہم جان چھڑا لیتے ہیں. اور جو حدیث میں نے پہلے بیان کی اسرعوا بالجنازہ، نماز جنازے میں جلدی کیا کرو، اس سے ہم غلط مطلب لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنازہ جلدی پڑھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی تکفین میں قبرستان لے جانے میں تاخیر نہ کرو بلا وجہ. اور اس معاملے میں تو بڑی تاخیر کرتے ہیں، جی فلاں رشتہ دار ابھی اس کو ٹکٹ نہیں ملی، وہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں عزیز نہیں پہنچا، ٹائم لمبا کر دیتے ہیں. صحابہ کرام وصیت کیا کرتے تھے کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے زیادہ دیر نہ رکھنا، میرے نماز جنازے میں، تدفین میں، قبرستان لے جانے میں تاخیر نہ کرو. یہ وصیت کیا کرتے تھے. وہ موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ کرام کی وصیت موجود ہے اس حوالے سے. اسی طرح اس تاخیر کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا ہے بلا ضرورت، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے. اور وہ تو ملکی قوانین کے اعتبار سے بہت سارے سفارتی معاملات ہوتے ہیں،
جس کی وجہ سے مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے بسا اوقات سعودی عرب سے لاش یہاں منتقل کرنے میں، دیگر ممالک سے اپنے ملک لاش منتقل کرنے میں، اور لاش بھی آدھی آتی ہے، لاش بھی پوری نہیں آتی۔ ہم نے دیکھا ہے پوسٹ مارٹم کر کے اندر سے آنتیاں وغیرہ یہ سارے جو جسم کے اندر اعضاء ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں تاکہ اس سے بدبو نہ پھیلے، پٹ نہ جائے، اور اس کے بعد ثلاجے میں ریفریزر میں رکھا جاتا ہے، سردخانے میں برف کی طرح بالکل وہ لاش جم جاتی ہے۔ پھر اس کو منتقل کرنے کے بعد کیا آخر فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، احد کے شہداء، کچھ صحابہ کرام نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، احد آج کل مدینہ کے حدود میں ہے، وہاں سے بقیع منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے ماموں کی لاش اور میرے بھائیوں کی لاشیں اونٹ کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش کی، جب مدینہ پہنچا دی، نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک آواز دینے والا آیا، اس نے کہا جہاں جو فوت ہوا ہے، جہاں جس کی شہادت ہوئی، اس کو وہاں پر لے جاؤ، واپس وہیں پر ان کو دفنا دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک بھائی کے حوالے سے کہا تھا، وہ مکہ کے باہر ایک علاقے میں فوت ہوئے تھے اور مکہ منتقل کر دیے گئے، فرمایا مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا ہے کہ جہاں یہ فوت ہوئے تھے وہیں اس کو دفنایا جاتا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میت کی لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ تو جنازہ اس میں تاخیر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جنازہ جلدی پڑھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تدفین کے معاملات میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ باقی نماز جنازہ سکون سے، اطمینان سے، اخلاص سے، انتہائی ہمدردی کے ساتھ اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہوئے پڑھنے اور پڑھانی چاہیے۔ اور جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت طریقہ جنازے کا یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، دوسرے تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، تیسرے تکبیر کے بعد میت کے لیے اخلاص سے دعا کی جائے، اور چوتھے تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، طلحہ بن عبید اللہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کی اقتداء میں ان کے پیچھے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ ایک سورت بھی ملائی، اور اونچی آواز سے کہتے جب سلام پھیرا تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ آپ نے اونچی آواز سے یہ کیوں پڑھی؟ کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت اور حق ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ صرف احناف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں نماز جنازے میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، حالانکہ احناف کے بہت بڑے بڑے علماء، جن میں سے علامہ حسن الشربلانی، انہوں نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، علامہ عبدالحی اللکھنوی الحنفی، انہوں نے امام الکلام نامی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو، بلکہ موجودہ دور کے آپ کے اس شہر کے رہنے والے احناف کے علماء میں سے ایک بڑی نامور شخصیت، جن کا نام تقریباً تمام علماء احناف پر بر صغیر میں بھاری ہے، مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب انعام الباری صحیح بخاری کی شرح 4 نمبر جلد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز جنازے میں پڑھنی چاہیے، اور کہتے ہیں جو
علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز جنازے میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہنا کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے اور اس میں زیادہ زور دعا پر دینے چاہیے۔ اس کے متعلق علامہ ذیلعی حنفی نصب الرایہ کے مصنف وہ لکھتے ہیں کہ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی اچھی دعا ہو نہیں سکتی، فاتحہ سے بڑھ کر کوئی اچھی دعا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دعا سکھائی ہے سب سے پہلے وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، کہتے سب سے بہترین دعا تو یہ ہے۔ اور بعض علماء نے صاحب ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ اگر نماز جنازے میں سورۃ الفاتحہ قرأت کی نیت سے نہیں اگر ثنا کی نیت سے پڑھ لے تو یہ ٹھیک ہے، ثنا کی نیت سے۔ اور میں کہتا ہوں سورۃ الفاتحہ بہترین ثنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ثنا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی وہ نماز ناقص ہے 3 دفعہ فرمایا، وَهِيَ خِدَاجٌ اور 4 دفعہ فرمایا غیر تمام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ، اِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو، آہستہ پڑھ لو۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی کر دی ہے، تقسیم کی ہے میں نے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سورۃ الفاتحہ ثنا ہے، لہذا بہت سے علماء، ایک لمبی لسٹ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس ایک کتابچہ بھی اس حوالے سے پہنچ جائے گا، جو میں نے اس میں مختلف علماء کرام کے اقوال جمع کیے ہیں جن کا تعلق حنفی مذہب سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ۔ اور مفتی تقی الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا عمل تقریباً 2 سال پہلے ان کے بھائی جو انتہائی بڑے معروف عالم دین تھے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، وہ جب فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے باقاعدہ مائک میں آواز سنی جاتی ہے، اور آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر ان کی یہ نماز جنازے کی ویڈیو اپلوڈ ہے اور موجود ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شاگرد نے پوچھا ان سے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ نماز جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آواز اس طریقے سے آواز ہم نے سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں تو پڑھتا ہوں، یہ تو میرا عمل ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور صحیح حدیث اس کے بارے میں مجھے ملی ہے جو عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، اس حدیث کے ہوتے ہوئے میں اور کس طریقے کو اختیار کروں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے خود جواب بھی دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جنازہ اس میں سورۃ الفاتحہ اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد دوسرے تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں یہی بہترین درود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پڑھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ اور تیسرے تکبیر کے بعد میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا، اور تقریباً تمام امت کے علماء کا یہ موقف ہے کہ جنازے کا حقدار، جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جو میت کا ولی اور رشتہ دار ہے، میت کا ولی۔ وجہ کیا ہے کہ جو میت کا ولی ہے، میت کا بیٹا ہے، میت کا بھائی ہے، باپ ہے،
اس کے دل میں جو درد ہے، جو ہمدردی ہے، وہ کسی عام شخص کے دل میں نہیں ہوتی، اور جتنی ہمدردی ہوگی اتنا ہی وہ اخلاص سے دعائیں مانگے گا۔ ہم تو جنازے سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ کئی دفعہ واسطہ پڑا ہے کہ میں لمبا سفر کر کے گیا ہوں جنازے میں شرکت کے لیے، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ امام نے جنازے میں کھڑے اللہ اکبر کی آواز بھی نہیں آتی، اور سلام پھیرنے کا بعد میں شور ہو جاتا کہ سلام پھیر دیا۔ حالانکہ یہ جنازہ ایک آخری حق ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہن ہمارے دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا نہیں، جو مشہور دعا آپ سب کو یاد ہے، وہ بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو آدھی یاد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بہت سارے لوگوں کو یاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا عمومی دعا ہے، یہ صرف میت کے لیے نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے میت کو بھی بخش دے، اس میں میت اور زندہ دونوں کے لیے ہے، وشاہدنا جو یہاں موجود ہے ان کو بھی بخش دے، وغائبنا جو یہاں نہیں غائب ہے ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا چھوٹے کو بڑے کو، وذکرنا وانثانا مرد عورتوں کو۔ یہ تو سب کے لیے دعا ہے، میت کے لیے کون سی دعا ہے؟ یہ دعا بھی پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن میت کو زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور وہ دعا جو میں نے اس سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے، صحیح ابی عوانہ کے حوالے سے، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، ان تمام کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ بڑی پیاری دعا کہ اللہ اس میت کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، اس سے درگزر کر لے، اس کو عافیت میں رکھے، اس کے قبر کو کشادہ کر دے، اس کی اچھی ضیافت کر دے، اس کا گھر بار جو دنیا میں ہے اس سے اچھا بدل کے دے دے، اس کے دنیا میں جو گھر والے تھے ان سے اچھے گھر والے ان کو دے دے، اور اس کو گناہوں سے پاک کر دے، جیسے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا دے، آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ یہ اتنی پیاری دعا، یہ ہمیں نہیں آتی دعا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نام لے کے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ فلان شخص فلان کا بیٹا، فی ذمتک، تیرے ذمے پر ہے، تیرے حوالے ہے، وحبل جوارک، اور تیرے پڑوس کے معاہدے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس، تیرے حوالے کر کے ہم جا رہے ہیں۔ فقیہ من فتنۃ القبر، اس کو قبر کے عذاب سے بچا دے، وعذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا دے، وانت اہل الوفاء والحق، تو وفا اور حق والا ہے، حق کا مالک ہے، وفا کا مالک ہے، وفاداری کرنے والا ہے، فاغفر لہ وارحمہ، اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک میت کے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہم عبدک، اللہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک، تیرے رحمت کا محتاج ہے، ان کان محسنا فزد فی حسناتہ، یا اللہ اگر نیکی کرنے والا ہے تو اس کے نیکی میں اضافہ کر دے، وہ ان کان مسیئا، اگر گناہگار ہے، خطا کار ہے، فتجاوز عنہ، اس سے درگزر کر لے۔ یہ میت کے لیے خاص دعائیں ہیں، اور یہ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، وہاں یہ موجود ہیں۔ تو میت کے لیے خیر خواہی، ہمدردی یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے یا پڑھانے میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ اس کے تکفین، تدفین میں، اس کی تیاری میں، اس کو قبرستان لے جانے میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، اور جنازہ ایسے انداز سے پڑھا جائے کہ جس میں میت کے لیے اللہ کے ہاں یقینی طور پر سفارش ہو۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان میت کی لاش کو، اس کے ڈیڈ باڈی کو لا کر رکھ دیتے ہیں جناز گاہ میں، اور خود سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی جنازے میں شریک نہیں ہوتے، کہتے ہیں مجھے جنازہ نہیں آتا۔ بھائی نہیں آتا، کب تک نہیں آئے گا؟ آپ بھی تو جنازے کے محتاج بنیں گے کسی دن، آپ بھی کبھی سیکھ لیں۔ دنیا کا ہر کام سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہر زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ لوگ چائنا جاتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے چائنیز زبان سیکھتے ہیں، جاپانی سیکھتے ہیں، انگلش، عربی، مختلف زبانیں، جس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری ضرورت، یقینی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں فوتیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ جس والد نے آپ کو دنیا کا بہت کچھ دیا، جوان ہو گئے اس کے محنت سے،
ابھی اس کی نماز جنازے کا ٹائم آیا تو دوسروں کے سامنے رکھ دیا اور خود سائڈ پہ ہو گئے کہ جی مجھے جنازہ نہیں آتا، میں نے دعائیں یاد نہیں کی، یاد کرنے میں کون سی مطلب یہ ہے کہ شرمانے کی کون سی بات ہے؟ عمر زیادہ ہو گئی، آپ کو یاد نہیں تو آپ ابھی یاد کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ علم حاصل کرنے میں، سیکھنے میں بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے کسی عالم سے ہم رابطہ کر لیں کہ جی مجھے میت کو غسل دینے کا طریقہ سمجھا دے، میت کو کفن پہنانے کا طریقہ سمجھا دے، مجھے دعائیں سکھا دے، میت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں۔ آج کل تو یہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، اس میں دعاؤں کی کتابیں، حصن المسلم سعودی عرب کے ایک عالم جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور بڑی شاندار کتاب ہے، اپلیکیشن اس کی ہر زبان میں تقریباً موجود ہے، اس میں میت کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، صحیح بخاری ہے مترجم، اس کے اندر دعائیں ہیں، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد حدیث کی کئی کتابیں ہیں، ان کے اندر ذرا دیکھیے، یاد کر لیں۔ اور ہمارے لیے تو آسانی یہ ہے کہ ہماری اردو زبان عربی زبان سے زیادہ اس کے حروف تہجی الفابیٹ جو ہیں الگ نہیں ہیں۔ فلپائن کے لوگ، انڈیا کے لوگ جو ہندی بولتے ہیں، جن کے چائنا، جاپان زبانوں کے ان کے الفابیٹ الگ الگ ہیں، عربی سے بالکل میل نہیں کھاتے، وہ سیکھ لیتے اور ہم نہیں سیکھتے۔ ان کے وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو نو مسلم اپنے دین کو، ہندو مذہب کو، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عربی پڑھنا تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے کسی گاؤں دیہات کے رہنے والے بالکل ان پڑھ آدمی کے لیے انگلش پڑھنا ہے یا چائنا زبان پڑھنا، ان کے لیے عربی ایسے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھ جاتے ہیں، اور ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ الف با تا یہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور پھر بھی نہیں سیکھتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو یہ اپنے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے فوت ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اور میرے اوپر اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم جنازے میں اخلاص سے دعا تو کروں۔ تو ہمارے جنازے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ احادیث کے اندر محدثین نے محفوظ کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں جنازے پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں کرنے کی اور بجا لانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ہو اس کو موت نے آ کے گھیر لینا ہے، لہذا اس موت کی تیاری، اور کسی کے گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ خوف رکھنا کہ ان میں سے کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، مجھے آ سکتی ہے، تو میری ذمہ داری ان زندہ لوگوں کے اوپر ہے جو میرے گھر میں رہتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کو موت آئی تو ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ لہذا ہم سب کو جنازے کا طریقہ، تکفین، تدفین، میت کو غسل دینا، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جس طرح کے باقی پیشے ہیں، بیڈ بنوانے ہیں تو کسی کارپینٹر کو بلاتے ہیں، بجلی کا کام ہے الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، یہ باقی سارے کام اگر ہمیں کریں تو مولوی صاحب کو بلا لیں۔ مولوی صاحب اپنے گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، ہاں اگر کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا ان کے ساتھ مولوی صاحب تعاون کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے جو کسی ایک خاص فرد کے ذمہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی جگہ آ سکتی ہے جہاں پر آپ کو کسی میت کو غسل دینے کے جو ہے ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اور وہاں نہیں ہوگا، تو اس لیے میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اور کبھی بھی موقع مل سکتا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے ہو جائیں گے، تو اس کا طریقہ سیکھنا یہ ہم سب کو چاہیے، اور اس کے بارے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو موت پر صحیح یقین ہو اور یہ پتہ ہو کہ کبھی بھی کسی کو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، میری ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی اور کو، اسی طرح مجھے کسی اور کی خدمت کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پھیرا ہوتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اس حال میں ہمیں موت دے کہ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی راضی کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔